اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن لا غالب من الشاهدين والشاكرين والصابرين والواصلين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن شریف کی سورہ فجر کی جس آخری آیت کو تلاوت کیا، ترجمہ تفسیر سے پہلے عرش محبوبین یعنی کہ محبوبین کا عرس، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا میر میرا، غوث العظم شیخ عبد القادر الغیلانی علیہ رحمۃ و رضوان، سلطان المشائخ حضرت خواجہ سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ، امام العارفین محبوب عاشقین حضرت خواجہ نیازی محمد شاہ چشتی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک عرس کے موقع پہ آئیے سب سے پہلے ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر سبز گنبد خضرا سنہری زالیوں کا تصور کرتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عرس محبوبین کے موقع پہ یہ بہت ضروری تھا کہ اللہ کے ایک ایسے ولی کامل حضرت خواجہ نیازی محمد شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالات زندگی، آپ کے ملفوظات، آپ کے فرمانات، آپ کی تعلیم و تربیت پر ایک مکمل ایسا بیان کیا جائے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو آپ کے چاہنے والے ہیں، عاشقین ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک یادگار ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان میں ترکی کے پیشوا حضرت مولانا جلال الدین عارف رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشق الہی کا صرف ایک سمندر پار کیا ہے جبکہ عطار نے تو 7 سمندر پار کیے۔ ان کا رتبہ اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تذکرۃ الاولیاء میں آپ نے قریب 300 اولیاء کرام کی حالات اور واقعات، آپ کے ملفوظات کا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر سے پہلے آپ نے ابتدا میں جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ میں تو ولی نہیں ہوں، میں تو ان کے جیسا نہیں ہوں، لیکن ان اللہ کے دوستوں کا، ولیوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے اصحاب کہف کے ان افراد کے ساتھ ایک قطمیر شب، ایک کتا جو بعد میں اس کو کتا بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ ان کی موافقت میں ان کے ساتھ رہا تو وہ بھی جنتی ہو گیا۔ تو ولیوں کی صحبت میں رہنے کا یہ مقام ہے۔
تو میں بھی ان 300 اولیاء کا تذکرہ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں میرے گناہوں کی بھی مغفرت عطا فرمائے، مجھے نجات عطا کرے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کو پوچھا گیا کہ جس زمانے میں اولیاء کرام کا ملنا مشکل ہو تو اب ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان اولیاء کرام کے حالات، واقعات، ملفوظات کو قلم بند کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، تاکہ اسے پڑھ کر جو دوسرے مومنین ہیں اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے اور ان کے واقعات جو ہے وہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ انسان جب صراط مستقیم پر چلتا ہے یہ دنیا کے سفر میں، تو شیطان طرح طرح کی گمراہیوں پر، فتنوں کی طرف اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے حالات میں اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہے وہ ایک لشکر ہے جو شیطانوں سے حفاظت کرتا ہے، گمراہی سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کتنا کیا خوب بیان فرمایا، لا یشقى جلیسہ، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنے والا کبھی خسارہ اٹھا ہی نہیں سکتا، کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ لا ضل انیسہ، اور ان سے محبت کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بے شمار احادیث پڑھی اور بے شمار روایتیں پڑھی، لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے سب سے بڑا آج ہمیں اس زمانے میں، اس فتن و فساد کے زمانے میں، ایک قیامت کے قریب کے نازک ترین زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ فکر کیا رہتی ہے کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہمارا ایمان سلامت رہے، یہ سب سے بڑی فکر یہ رہتی ہے۔ تو اس کا اکثر علاج اگر میں نے کوئی پایا تو صرف یہ پایا، یہی روایت، ایک حدیث ملی کہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا۔ تمہارے دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت اگر بس گئی، تمہارے سینے میں اللہ کے ولیوں کی محبت اور الفت کو آپ نے بسا لیا، تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کے کفر، شرک اور گمراہی سے بچو گے اور اس دنیا کے سفر کو صحیح سلامت ایمان کے ساتھ پار کرو گے۔ تو اسی لیے اللہ کے ایک ایسے محبوب ولی حضرت خواجہ نیازی محمد شاہ چشتی علیہ رحمۃ ورضوان کا تذکرہ کہ آپ سماعت کرو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس دور میں آپ کو وصال کو آج قمری تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو 60 سال ہوئے ہیں، 60 سال پورے ہوئے ہیں، اور شمسی تاریخ کے مطابق دیکھا جائے تو 58 سال ہوئے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ولی کو پیدا کیا جن سے بے شمار کشف و کرامت، روشن ضمیری اور ایک ایسی زندگی ہمیں عطا کی انہوں نے اپنی حیات کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے، ہمارے لیے نور اور ہدایت بن سکے۔ ضرورت ہے کہ صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ ان کی محبت کو، ان کی یادوں کو اپنے دل میں بسا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے محبوب بندوں سے دور کر دیتا ہوں، اپنے ولیوں سے، دوستوں سے دور کر دیتا ہوں، اور اب جب میں کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے محبوب بندوں کے قریب کر دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جو انسان، جو بندہ اللہ کے محبوب بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، بزرگان دین سے، ان کے آستانوں سے، ان کی مجلسوں سے، ان کے ملفوظات سے قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے، تو وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو ان کے آستانوں سے دور ہو جاتا ہے، ان کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کے واقعات کو میں بیان کروں اس سے قبل مختصر میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے دادا مرشد، آپ کے پردادا مرشد کا مختصر تذکرہ ہو تاکہ ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو حضرت
نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج عرش ہے، یہ آج بہت بڑا دن ہے. حضرت قبلہ ملک محمد صاحب چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبلہ میاں جی باوا کے پیر و مرشد ہے، آپ کے دور میں تو عرش محبوبین جو چاروں طرف جو اس کی جو شہرت ہوتی تھی، 360 دنوں میں اگر مقرب دن ہو، ان دنوں میں سے ایک دن یہ عرش محبوبین ہوا کرتا تھا. اولیاء کرام کو فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بزرگان دین کی روحوں کی طرف سے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا دین مانا جاتا ہے. سلسلے گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس دکن کی ولایت ہوا کرتی تھی، یعنی ساؤتھ انڈیا، ہندوستان کے 2 حصے، تو ساؤتھ انڈیا کے اندر آپ دیکھو گے جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نست کعبہ در دکن زدرگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا حضرت بندہ نواز. نست کعبہ در دکن، دکن میں اگر کوئی کعبہ ہے عاشقوں کا تو وہ گیسو دراز بندہ نواز کا آستانہ ہے. بادشاہ دین و دنیا حضرت بندہ نواز. اس سلسلے سے حضرت قبلہ سیدنا فانی فی اللہ باقی باللہ نادر شاہ چشتی علیہ رحمت و رضوان سورت کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور ٹوکی شریف کے قریب کے جو رفاعیہ خانقاہ ہے، وہاں اس زمانے میں بڑے بڑے مذہبین اولیاء کاملین وہاں ٹھہرتے تھے، وہاں اپنے مقام فرمایا. اور آپ کے دادا مرشد کعبہ اور قبلہ فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت قبلہ مرزا بہادر حسین صاحب چشتی علیہ رحمت و رضوان، آپ اس وقت گھاس کی دلالی کا کام کرتے تھے، اور اس ولی کامل، اس مذہب کامل کی صحبت میں اکثر آپ فقراء کی محبت کرتے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنت کی چابی مسکین اور صابر فقیروں کی محبت ہے. تو فقیروں کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ان کی خدمت میں رہے. مختصر بیان کروں، واقعہ بڑا ہے. انہوں نے پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا حضور کیمیا بنانا سکھا دو. یعنی اس زمانے کے کچھ فقیر سونا بنانا جانتے. بولے اچھا، یہ جڑی بوٹی یہ چیز لے آنا، رات کو بھٹی جلائیں گے، سونا بنائیں گے. رات کو بھٹی جلائی، سونا بننے کے لیے بھٹی جل رہی ہے. کہا کہ بیٹا میرے تو استنجا کے لیے جانا ہے، پیشاب کی حاجت ہے، استنجا کا ڈھیلا لے لے. اور اس ڈھیلے کو جب سیدنا نادر شاہ بابا کی نسبت حاصل ہوئی تو وہ سونے کا ہو گیا. حضرت خواجہ بہادر صاحب بابا حیران ہو گئے کہ یہ تو کیسے فقیر ہے، بھٹی تو اسی جگہ پر جل رہی ہے، جس کے استنجا کے ڈھیلے کو اگر نسبت حاصل ہو جائے تو سونا ہو جائے. یہ اللہ کے کیسے کامل ولی ہے، اور وہ بھی اس دور میں. 100 سال ہوئے آپ کو. کہا بول بیٹا اب کیا چاہیے؟ وہ دنیا کا کیمیا ہے، وہ جو بھٹی جل رہی ہے، اور یہ دین کا کیمیا ہے. آپ قدموں میں گر گئے. کہا حضور مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کا سونا اور کیمیا نہیں چاہیے، مجھے دین کی دولت چاہیے. وہی وہ چاہتے تھے. اللہ والوں کی نظر تو ایسے ہی پھرا دیتی ہے. نگاہ پاک بازاں کیمیا است. فارسی میں لکھا ہے کہ پاک بازوں کی نگاہ ہی کیمیا ہوتی ہے، جس پہ گر جاتی ہے تو ناقص کو کامل بنا دیتی ہے. وہ پارس گرو کی طرح ہوتی ہے. پارس جیسے لوہے کو کنچن بنا دیتا ہے، سونا بنا دیتا ہے، یہ نگاہ ایسے پارس ہوتی ہے کہ جو ناقصوں پہ پڑتی ہے تو اسے کمالیت پر پہنچا دیتی ہے. الغرض اس کے بعد کافی واقعات کرامات نادر صاحب بابا کی طرف سے حضرت قبلہ مرزا بابا کو دیکھنے کو ملے. اور پھر آپ کو ایک امتحان کے طور پر 12 سال تک وہاں ٹوکی شریف میں جو انوس کی جھاڑیاں تھی، جنگل تھا، اس میں آپ نے ایک دائرہ کر دیا. کہا 12 سال تک تمہیں یہاں ریاضت اور عبادت کرنی پڑے گی، اس دائرے سے باہر نہیں جانا ہے. آپ ان کے بنا رہ نہیں سکتے تھے. کہا نہیں حضور مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. بولے نہیں بس اب یہاں ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے اور میرے بیچ میں الوداع ہے.
میرا تو وصال ہو جائے گا، لیکن 12 سال کے بعد میں خواجہ شاہجہان پوری کی شکل میں آؤں گا. میں تو دکن کا چٹان تھا ہوں، میرے پاس تو آدھے ہندوستان کی ولایت ہے، لیکن 12 سال کے بعد جب اس کی شکل میں آؤں گا تو تب تک نہیں جاؤں گا جب کہ پورے ہندوستان کی ولایت عطا کروں گا. اور 12 سال تک اپنے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 700 سال 800 سال پہلے بابا فرید کے صابر پاک کے وہ قصے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے 12 سال تک 14 سال تک جنگلوں میں ریاضت کی تھی. لیکن 100 سال پہلے ایسے بزرگ ہمارے سورت کی سرزمین پہ ہوئے، اور وہ بھی ہمارے سلسلے کے ہمارے پردادا مرشد. ان کی مثال پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھو تو تمہیں نہیں ملے گی کہ اس دور میں ایسے اللہ کے ولی ہوئے. ہم شکر گزار ہیں اللہ کے. بارہ سال بعد آپ کا تو وصال ہو گیا، واسدہ شریف میں آپ کا مزار پاک ہے. آپ نے قبر سے حکم کیا اس دور کی جو ولایت ہندوستان کی شاہجہان پور، جو دارالخلافت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہاں حضرت خواجہ مولانا محمد حسین شاہجہان پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ کو نادر صاحب بابا نے حکم کیا کہ تم سورت آؤ. اور یہ جو حضرت خواجہ بہادر شاہ چشتی فنا فی اللہ ہو گئے، فنا کے سمندر میں مستغرق ہو گئے، ان کو ہوش میں لانا ہے، بقا کے مقام میں لانا ہے انہیں واپس، اور ولایت ہندوستان عطا کرنی ہے. وہ شاہجہان پور کے پوری دنیا کی بڑی بڑی خانقاہ والوں نے جا کے وہاں خلافت حاصل کی، کیچوچا شریف والوں نے بھی وہاں سے جا کے خلافت حاصل کی. اور وہ بزرگ جہاں بڑے بڑے آستانے کے بزرگ وہاں نعمت لینے آتے تھے، وہ خود چل کر 1000 کلومیٹر دور سورت تشریف لائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے آئے. انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے ریڈ کارپیٹ بچھایا، سورت کے ریلوے اسٹیشن پہ کہا کہ نہیں، میں کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں آیا، میں تو اپنے فقیری کام کے لیے آیا. آپ تلاش کرتے کرتے ٹوٹی شریف کی طرف آئے. ایک خوشبو تھی جو ان کو ان تک پہنچا کے لے گئی، اور جب ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی وہ ہوش میں نہیں آئے. بہت ضرب کیا، ہوش میں نہیں آئے. کہا میں ہندوستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو ایک ضرب میں ہوش میں لے آیا ہوں، تجھے تیرے پیر نے کیسی پلائی ہے، ساقی نے عشق کا کیسا جام پلایا ہے، تو فنا کے سمندر میں کیسا مستغرق ہوا ہے کہ تو بقا میں نہیں آ رہا، ہوش میں نہیں آ رہا. میں تو بڑے بڑے منصوب ولیوں کو صرف کان پکڑ کے ہوش میں لے آیا، نہیں آئے. واپس چلے گئے شاہجہان پور. دوسرے سال واپس آئے، تیسرے سال واپس آئے، 6 سال تک وہ آتے رہے. نادر صاحب آوا نے تو 12 سال کی قید لگائی تھی، ہوش میں آتے 6 سال لگے، 18 سال ہوئے. اور پھر جب ہوش میں آئے، آنکھیں کھولی تو ایک انگوٹھی دے کے گئے تھے نادر صاحب بابا، اور کہا تھا کہ اس کا جو ننگ ہے ان کی آنکھوں کی کیکیوں کا رنگ بھی ویسا ہی ہوگا، جو بزرگ آئیں گے ویسے ہی ان کی آنکھوں کا رنگ تھا. ہوش میں آئے، نادر صاحب بابا کا ان کے اندر نظارہ ہوا، دیدار ہوا اپنے پیر و مرشد کا، سینے سے لگایا، بہت روئے، اور آپ نے ولایت ہندوستان عطا کی. یہ قبلہ میاں جی بابا کے دادا مرشد ہیں جن کے پاس ولایت ہندوستان تھی، اور انہوں نے آپ کے ساتھ خلیفہ تھے. قاضی رحیم الدین تھے، سید مصطفیٰ بابا ایدروس سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، وہ بھی قبلہ مرزا بابا کے خلیفہ تھے. لیکن آپ نے سجادہ نشین حضرت کعبہ اور قبلہ ملک محمد شاہ چشتی علیہ رحمۃ والرضوان کو بنایا، اور کہا کہ یہ میرا قیامت تک کا جو یہ سلسلہ ان سے چلے گا، جو قبلہ میاں جی بابا کے پیر و مرشد ہوئے. حضرت کعبہ اور قبلہ ملک محمد شاہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 خلیفہ ہیں. اس میں آپ کے اول خلیفاؤں میں حضرت قبلہ میاں جی بابا صاحب کے والد صاحب، آپ کے والد صاحب بھی اللہ کے ولی تھے، حضرت خواجہ یاسین شاہ چشتی علیہ رحمۃ والرضوان، اور انہیں خلافت اور ولایت ملی قبلہ حضرت ملک محمد شاہ چشتی علیہ رحمۃ والرضوان سے.
یعنی قبلہ میاں جی بابا کو یہ سلسلے کی نسبت گھر سے ہی ملی. آپ ولی زادے ہیں, پیر زادے ہیں, اور اسی اسنا کے اندر کعبہ اور قبلہ حضرت خواجہ ملک محمد صاحب چشتی علیہ رحمت و رضوان کا یہ اٹودرا شریف میں آنا ہوتا تھا, کیونکہ آپ کے والد یاسین صاحب ان کے مرید اور خلیفہ تھے. تو رمضان شریف کا جو تیسرا چاند ہوتا تھا حضرت قبلہ ملک بابا صاحب یہاں اٹودرا شریف میں تشریف لے آتے تھے, اور تیسرے چاند سے لے کے 27ویں چاند تک, شب قدر تک قبلہ ملک بابا صاحب یہاں ٹھہرتے تھے اور یہاں کتابی تعلیم و تربیت دیتے تھے. اتنے بڑے بزرگ کا, قطب الاقطاب کا, صاحب ولایت ہندوستان کا, کیونکہ آپ صاحب ولایت ہندوستان تھے, اس کی سند یہ ہے کہ جس کے پاس ولایت ہندوستان تھی انہوں نے یہ کہہ کر کہا تھا حضرت خواجہ بہادر حسین صاحب چشتی نے کہ تجھے یہ سورت کے تخت پہ نہیں بٹھا رہا, سورت کی گادی پہ نہیں بیٹھا رہا ہوں, یہ دہلی کی سلطنت سونپ رہا ہوں, یہ ولایت ہندوستان تجھے دے رہا ہوں. تو ولایت ہندوستان والے بزرگ یہاں اس مذہب میں تشریف لاتے تھے, تیسرے چاند سے لے کے 27ویں چاند تک یہاں ٹھہرتے تھے, اور پھر 27ویں چاند کو بعد یہ یہاں سے آپ رخصت ہوتے تھے. تو آپ بھی مرید انہی کے ہوئے, ان سے بیعت حاصل کی, اور اتنے بڑے ولی کامل جو رمضان کا مہینہ یہاں ٹھہرتے ہیں اور تعلیم و تربیت دیتے ہو, انہوں نے کوئی تعلیم میں کیا کسر باقی رکھی ہوئی, یہ خوش نصیبی تھی. اسی اسنا میں آپ کے والد صاحب حضرت خواجہ یاسین صاحب چشتی علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہو جاتا ہے, اور رمضان میں ہی دیکھو ان کے مرشد کی نسبت کیسے ملی. مرشد رمضان میں آتے تھے تو اسی رمضان کا مبارک مہینہ آپ کا یوم وصال بنا, اور رمضان شریف کے 8ویں چاند آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ کے پیر و مرشد خود تشریف لائے اٹودرا شریف قبرستان میں, اور جہاں آپ کا مزار پاک بنا ہوا ہے آج بھی, خود نے قبر کو کھولا, آپ کا جسم ویسا تھا صحیح سلامت جیسے ابھی ہی دفن کیا ہے. آپ نے جو خلافت نامہ اور دوسرے کو تبرکات تھے وہ آپ کے سینے پہ 40 دن کے بعد رکھے. یعنی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ پیر خود کی قبر کو کھولتے ہیں, پیر دیدار کراتے ہیں. اور اس کے بعد قبلہ میاں جی بابا صاحب نے وہی دستور اپنے والد صاحب کے جانے کے بعد بھی وہ جاری اور ساری رکھا, اور یہ نسبت جو ملی تھی بزرگوں کی اس کو برقرار رکھا. یہی نہیں, آپ ٹوکی شریف جاتے تھے اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ, تو محفل خانے میں بہت کم نظر آتے تھے. آپ پوری خدمت کو وہاں سر انجام دیتے تھے, نیاز کی خدمت سر انجام دیتے تھے. میں نے خود اپنے پیر و مرشد کعبہ اور قبلہ حضرت خواجہ خیر الدین صاحب چشتی علیہ رحمت و رضوان سے سنا ہے کہ آپ اتنا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتے تھے میاں جی بابا ٹوکی شریف پہ نیاز کے لیے کہ آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی تھی. آج لوگ پیروں کے آستانے پہ جاتے ہیں تو آرام کو تلاش کرتے ہیں. نعمتیں تب ملتی ہیں جب خدمتیں ہوتی ہیں, مشقتیں ہوتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے. نامی نہیں ہوتا کوئی بغیر مشقت کے, 1000 بار عقیق کٹا تب جا کے نگی ہوا. بابا فرید کہتے ہر سیوا 12 برس گرو سیوا پلچا, بابا فرید یہ کہے جرا سروتا کرو نے بچا, کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے مرشد کامل اللہ کے ولی کی 4 پل کی خدمت پہ. جو عارف مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ کا ہم نشینی تا ساتھی تا اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا, اولیاء اللہ کی صحبت کی گھڑی 100 سال کی خالص عبادت سے افضل ہے. تو یہ خدمت سے جس نے جو حاصل کیا وہ خدمت سے حاصل کیا, ادب سے حاصل کیا. ادب پہلا کرینہ ہے عبادت کے کرینوں میں. یہ جو ہم تصوف راہ سلوک میں چلتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے. طریقت کے عرب کے امام ابو الحفظ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تصوف جملہ آداب کا نام ہے. تصوف جملہ آداب کا نام ہے, اور بارگاہ رسالت میں مقبول سنابل شریف میں لکھا ہے کہ ہر لمحہ ہر مقام کا ایک ادب ہوتا ہے.
تصوف و طریقت میں. جو اس کو بجا لاتا ہے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اسے بجا نہیں لاتا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. تو وہ آداب اور خدمت وہ اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ بجا لائے. اور اولپاڑ شریف میں آپ کے گھر آپ جاتے تھے، یہاں سے چلتے جاتے تھے. آپ سرکاری ملازم تھے، تلاٹی تھے، اور یہی نہیں اس زمانے کی کوئین کی طرف سے آپ کو ایوارڈ بھی ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کی ایمانداری کے لیے، آپ کی دیانتداری کے لیے، آپ کی امانت داری کے لیے. آپ صادق تھے، امین تھے. مسجد کے متولی تھے. بے شمار لوگوں کو زمینوں کو تقسیم کیا. مسجد کی زمینیں خود کے پاس بھی ہوتی تھی، لیکن خود کے بچوں کو یہ کہا کہ کبھی مسجد کی زمین کو گنوت پہ بھی مت لینا. اس کی مٹی بھی ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہمارے کھیت میں آنا چاہیے. یعنی پورے امانت داری کے ساتھ. تبھی تو وقت کی گورنمنٹ نے، کوئین نے آپ کو ایوارڈ دیا ہوگا. آپ اولپاڑ شریف یہاں سے چلتے جاتے تھے. دین کا ملازم ختم کے رات کو اپنے پیر و مرشد کی صحبت کے لیے جاتے تھے. چلتے ہوئے جاتے تھے، چلتے ہوئے آتے تھے. جب اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ جاتے تھے تو دستک نہیں دیتے تھے. آج ہمارا طریقہ کیا ہو گیا؟ وہاں ادب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. اور پیر و مرشد قبلہ حضرت ملک بابا صاحب اماں صاحب سے یہ کہتے تھے کہ دروازہ کھول، مجھے میرے میاں کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب کھولتے تھے تو آپ کھڑے ہوتے تھے ادب کے ساتھ، سر جھکائے. یہ اپنے پیر و مرشد کا ادب اور محبت ہوتا. امتحان بھی لے جاتے تھے. آپ جاتے تھے تو راستے میں جنات سو جاتے تھے. سر کی طرف سے بھی بڑے ہوتے تھے، پیر کی طرف سے پورا راستہ روک لیتے تھے. کہتے تھے تجھے جو کرنا ہو کر، جس کے پاس میں جا رہا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی. طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں، شیطان اس کا کام کرتا ہے. ابھی بھی آپ اتنی دور سے اتنی تکلیف مشقت برداشت کر کے دور دراز سے آئے ہو. نفس وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیوں جاتا ہے، کیا ملے گا، یہاں آرام کر، آرام سے سو جا. لیکن جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے، کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے آخرت کے لیے، جس کو سامان آخرت اکٹھا کرنا ہے، وہ اپنی نیند کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو برباد کر دیتا ہے اور وہ نعمت عظمیٰ کو حاصل کر لیتا ہے. آپ شریعت کے بڑے پابند تھے، مسجد کے خود متولی تھے، نمازوں کی عبادوں کے بڑے پابند تھے، ذکر و اذکار کے جو مرشد نے آپ کو دیے ہو ورد وظائف اس کے بڑے پابند تھے، سنتوں کے پابند تھے. اور آپ کی ہر سانس اللہ کے ذکر میں گزرتی تھی. اسی اسنا کے اندر آپ کے پیر و مرشد نے بھی آپ کے امتحان دیے. جیسے حضرت نادر شاہ بابا صورت قلعہ پہ چڑھ گئے تھے اوپر، اونچائی پر، اوپر سے گرے تو اگر ایک بوٹی بھی نہ بچے. پھر قبلہ بہادر صاحب بابا کو کہا، اوپر سے نیچے کود پڑے اور کہا کہ تو بھی آ جا. ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ کیسے. 3 بار اوپر چڑھے اور ان کے سامنے گر کے دکھایا. پھر کہا اگر عشق کامل ہو گیا ہوتا تو کود جاتے، بچانے والا بچا لیتا. پھر 12 سال کی لگائی. کیا 12 سال ریاضت کر کے کامل ہونا پڑے گا؟ ویسے ان کا بھی امتحان ہوا. جیسا امتحان سیدنا نادر صاحب بابا نے قبلہ مرزا بابا کا لیا تھا، ایسا حضرت قبلہ ملک بابا صاحب نے قبلہ میاں جی بابا صاحب کا امتحان لیا. اور ایسے امتحان لیا کہ بارش کی موسم تھی اور ترکی شریف پہ عرس آیا، عرش محبوبین، یہ عرس. اور خط آیا کہ عرس آیا ہے اور نیاز کے لیے گھی کی ضرورت پڑے گی، تم گھی لے کے آ جانا. آپ ایک بڑی بانی میں گھی لے کے گئے. اس وقت سورت پہ کی تاپی ندی پہ پل نہیں تھا. آپ ایک کنارے پہ کھڑے رہے، بڑی بارش تھی، طوفان تھا. تاپی ندی میں پور کے جیسا پانی بہ رہا تھا. نہ کوئی کشتی والے پہلے ہوتے تھے جو لے جاتے تھے اس پار، لیکن یہاں طوفان ہی ایسا تھا کہ نہ کوئی کشتی تھی، نہ کشتی والا تھا، نہ کوئی انسان تھا. آپ شام تک دیر تک کھڑے رہے، کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ آخر مایوس ہو کے گھی لے کے واپس آ گئے.
چند دنوں کے بعد جب بارش طوفان کم ہو گیا تو آپ دوبارہ ٹوکی شریف پہ گئے اپنے پیر و مرشد کے پاس. جیسے بھی داخل ہوئے پیر و مرشد نے جلال میں آ کر کہا کیوں نہیں آئے عرس پہ؟ میں نے گھی لے کے بلایا تھا. کہا حضور بہت طوفان تھا، میں تو آیا تھا لیکن ندی میں اتنا پانی تھا کہ نہ کشتی تھی نہ میں پار کر سکتا تھا. بولے ڈوب کیوں نہیں گئے؟ کود کیوں نہیں گئے؟ ڈوب کیوں نہیں گئے؟ بس وہ دل پہ لگ گیا. دوسرا سال، آئندہ سال اس سے بھی زیادہ بارش، ویسا ہی طوفان، ویسے عرس کا موقع اور ویسا ہی خط آیا. عرس آیا ہے اور گھی لے کے آ رہے ہیں. آپ پھر سے ایک بڑی برنی میں گھی لے کے نکلے، کنارے پہ کھڑے رہے، ویسا ہی طوفان، نہ کوئی کشتی ہے نہ ٹھکانا ہے. کہا کہ بس یہ آخری شکار ہے، یہ ختم ہوتی ہے تو کود جانا ہے. پیر و مرشد نے کہا تھا کہ کود کیوں نہیں گئے؟ پانی میں کود جانا ہے، یہ پار یا وہ پار، اب واپس نہیں جاؤ. شکار ختم ہوا، آپ نے اپنے لباس کو ٹھیک کر رہے تھے تاکہ پانی میں کود جائے. سامنے سے ایک کشتی والا نظر آیا. امید آئی کہ چلو وہ کشتی والا لے جائے گا. آپ ٹھہرے، قریب آیا. میں نے اپنے پیر و مرشد سے اپنے کانوں سے سنا ہے. کہا تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا مجھے اس پار جانا ہے، تجھے جو بھی لینا ہے وہ پیسے لے لینا لیکن مجھے اس پار لے جانا. کہا میں تو اپنے سیٹ کے بچوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا. آپ پھر سے مایوس ہوئے. تھوڑی دیر ایک دوسرے پہ نظر پڑتی رہی. پھر ان کا کیا اچانک ذہن بدلا. کہا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے آپ کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی والا لے کے آگے بڑھ رہا ہے. کنارے پہ اترے، آپ نے وہ گھی کی برنی کو پکڑ کے نیچے اتارا اور اپنے لباس میں سے پیسے نکال رہے ہیں. اتنے میں کشتی بھی غائب اور کشتی والا بھی غائب. دونوں غائب ہوئے، کوئی نظر نہیں آیا. آپ ٹوکی شریف کے بزم شریف میں داخل ہوئے، سلام کیا. جیسے ہی داخل ہوئے قبلہ پیر و مرشد نے کہا کیوں میاں کشتی لے کے کون آیا تھا؟ تیرا باپ آیا تھا؟ نہیں تو آیا تھا. یعنی جس کا یہ یقین ہوتا ہے پختہ، وہی کمالیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے. اس طرح کے امتحانات میں سے، بے شمار مشقتوں میں سے آپ پار ہوئے. آپ کی بے شمار روایتیں، واقعات اور ملفوظات آگے بیان کرو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یہی نہیں، قبلہ ملک بابا صاحب سے جو اٹودرا شریف میں نسبت ملی ہے، ہم تو ان کے اتنے شکر گزار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان پیروں کے، کہ انہوں نے دینے میں کوئی کسر ہی نہیں رکھی. میاں جی بابا کے والد صاحب کو بھی ولایت اور خلافت عطا کی، قبلہ میاں جی بابا کو بھی ولایت اور خلافت عطا کی، اور کعبہ اور قبلہ حضرت ملک بابا صاحب، جب قبلہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ خیر الدین صاحب چشتی علیہ رحمت و رضوان جب پیدا ہوئے تو خود قبلہ ملک بابا صاحب اٹودرا شریف تشریف لائے. خود تشریف لائے، گھوڑا گاڑی لے کے آئے ہیں. اور قبلہ میاں جی بابا صاحب نے اپنے صاحبزادے کو ان کے سامنے پیش کیا. ابھی نام بھی نہیں رکھا تھا. پیر و مرشد نے کہا اس کا نام خیر الدین رکھ، یہ میرا خیریہ بیٹا، یہ قیامت تک دین کی خیر کرے گا، قیامت تک دین کی خیر کرے گا. قبلہ پردادا مرشد نے اپنے کسی خلیفاؤں کے لیے، اولاد کے لیے جیسی بشارت نہیں کی، ویسی قبلہ میاں جی بابا کے شہزادے کے لیے دعا کی اور بشارت کی. یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس کرم کا کرو شکر کیسے ایسا. یہ ہرگز ہم احسان ان کا ادا نہیں کر سکتے. ان کا نام بھی رکھا اور کہا یہ قیامت تک دین کی خیر کریں گے، ان سے قیامت تک دین کی بھلائی ہوگی، بخشش ہوگی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں قبلہ خیر الدین بابا صاحب کی کرامات ہے، ہزاروں لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں. فیض و برکات یہ قبلہ پردادا مرشد کی دعاؤں کا اور ان کی بشارت کا صدقہ ہے.
کے بعد عرش محبوبین کا پھر سے ایک موقع آیا اور اس کا تذکرہ حضرت چھوٹو میاں بابا صاحب نے، ہاسوٹ والوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا کہ عرش محبوبین کا موقع تھا اور بات یہ چل رہی تھی، سننے میں ان کے یہ آ رہی تھی کہ آج قبلہ میاں جی بابا صاحب کو خلافت ملے گی، لیکن عرس محبوبین کے موقع پہ قبلہ ملک بابا صاحب نے کسی کو خلافت نہیں دی۔ تو کچھ لوگوں نے ذہن میں کسی کو وسوسہ آیا، کسی نے تنقید کی کہ بھئی ایسا کیوں ہوگا اتنے بڑے مبارک دین ان کو خلافت کیوں نہیں ملی؟ تو حضرت خواجہ ملک بابا صاحب علیہ رحمت و رضوان نے یہ کہا کہ میرے پیر و مرشد حضرت کعبہ اور قبلہ بہادر حسین شاہ چشتی علیہ رحمت و رضوان کو خلافت اور ولایت جب عطا کرنے کی بات آئی تو نادر شاہ بابا میرے دادا مرشد سورت میں خود تشریف لائے تھے اور یہاں تشریف لا کر نعمت عطا کی تھی۔ شاہجہان پوری نے، حضرت خواجہ مولانا محمد حسین شاہجہان پوری رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کی ولایت سورت گھر آ کر تشریف لائی تھی، تشریف لا کر وہ نعمت عطا کی تھی، اور مجھے میرے پیر و مرشد قبلہ بہادر حسین شاہ چشتی نے یہ نعمت اور خلافت عطا کی تو ٹوکی شریف سے اولپاڑ شریف جا کر مجھے گھر جا کر دستک دے کر خلافت کو ولایت عطا کی۔ ان بزرگوں کے بے شمار خلیفہ ہوتے تھے، خلیفہ تو بے شمار ہوتے تھے، کسی کے ساتھ ہوتے تھے، کسی کے درد ہوتے تھے، لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا تھا جسے گھر جا کر عطا کرتے تھے۔ ان خلیفاؤں کے جھرمٹ میں ایک ایسا ہوتا تھا جسے وہ اپنے پیر کی نسبت عطا کرتے تھے اور گھر جا کر وہ نعمت عطا کرتے تھے۔ نادر صاحب بابا نے بھی یہی کہا، حضرت خواجہ شاہجہان پوری نے بھی یہی کہا، حضرت قبلہ مرزا بابا صاحب نے بھی یہی کیا۔ تو ملک بابا صاحب نے کہا کہ میں نے جس کو خلافت یہاں دینے دی اس کو دی، لیکن میاں جی بابا کو جو میں خلافت دوں گا ان کے گھر جا کر عطا کروں گا، میرے پیروں کی سنت ادا کروں گا، اور کہا یہ میرے پیر کی نسبت جو مجھے ملی تھی وہ میں نے اسے عطا کی، جو نسبت وہاں سے ملی تھی وہ مکمل ولایت، مکمل نعمت عطا کی، اور کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، نبی و نبوت آپ پہ ختم کر دیا، آخری نبی بن کے آئے، کہا یہ میرا آخری خلیفہ ہوگا، اس کے بعد میں اب کسی کو خلافت نہیں دوں گا۔ اور خلافت ملنے کے بعد بھی جب قبلہ پیر و مرشد نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھے میں اپنا جانشین بناؤں، کہا نہیں حضور آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ محی الدین بابا صاحب ہیں، ان کو آپ سجانہ نشین بنائے۔ بولے میں کہا میرے پیر و مرشد کا بیٹا تھا، بولے نہیں حضور میں ان کے ساتھ رہوں گا، میں ان کے ساتھ رہ کر سلسلہ چلاؤں گا۔ تو جن کو خلافت دوسروں کو ملی تھی وہ تو قبلہ پیر و مرشد کی حیاتی میں ہی انہوں نے اپنے سلسلے چالو کر دیے تھے۔ قبلہ میاں جی بابا صاحب نے تو حیاتی میں تو سلسلہ شروع نہیں کیا، ان کے وصال کے بعد بھی 13 سال تک آپ کے پیر و مرشد کے صاحبزادے حضرت قبلہ محی الدین بابا علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ رہے اور ان کے سلسلے کو عروج کے لیے کام کیا، وہاں خدمات کو سر انجام دیا، وہاں تعلیم و تربیت کی۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو نہیں دیکھا، اپنی شہرت کو نہیں دیکھا، نسبت کو دیکھا۔ اور اس وقت صرف آپ کے 2 مرید تھے، اور 2 مریدوں میں ایک مرید تھے کہان گاؤں، بھروچ میں جو کہان گاؤں ہے وہاں ایک دامودر صاحب کر کے ایک بڈھے مرید تھے جو قبلہ میاں جی بابا صاحب کے بس وہ ایک مرید تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک کہان گاؤں کے جو دامودر چاچا تھے ان کو ماچ گاؤں کے ولی بھائی شیٹ کر کے بنگلہ والا وہ ملے، یہ ولی بھائی شیٹ تھے، یہ بڑے جابر شخص تھے، سود خوری میں مطلب فتنہ فساد میں فسق و فجور میں بڑا نام تھا ان کا، اور اتنے ہو گئے تھے کہ ماچ گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی آج تو ولی کو مار دینا ہے،
शूटर को लेके आए थे उस वक्त गोली मारने के लिए, और गांव के चारों बॉर्डर पर वो बंदूकें लेके लगा दिए थे कि आज अगर वली गांव में आया, मांझ के काफी लोग अभी यहाँ चश्मे की दवा जो है जानने वाले वो मौजूद भी होंगे, तो उसे गोली मार देना है। वो ये दामोदर भाई के दोस्त थे, उन्होंने कहा दामोदर मुझे कोई अल्लाह के एक ऐसे वली के पास ले जा, क्योंकि मुझे अब आज कोई नहीं बचा सकता, कोई अल्लाह का वली मुझे बचा सकता, आज मुझे मार देंगे। कहा चल एक वली ऐसे है सूरत में है अटोदरा शरीफ में, मेरे पीर, उनके पास ले जाओ। बोले चलो। उसको लेकर यहाँ अटोदरा शरीफ में तशरीफ लेके आए। जैसे वो आए, अभी तो दाखिल हुए, मियाँ जी बाबा ने कहा दामोदर ये भरूच के काट खाए हुए सिक्के को कहाँ लेके आया यहाँ? अभी तो आप कभी भरूच गए नहीं है, वहाँ किसी को जानते नहीं है, लेकिन ये रोशन ज़मीरी है। हदीस पाक में है इत्तक़ू लिल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुर बिनूरिल्लाह, मोमिन की रोशन ज़मीरी से डरते रहो, वली की रोशन ज़मीरी से डरते रहो। क्यों? कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो दामोदर चाचा थे, वो भी बड़े समझदार थे। उन्होंने मियाँ जी बाबा से कहा बाबा अच्छों को तो सब निभा लेते हैं, लेकिन जो बुरों को और ऐसे काट खाए हुए सिक्कों को जो चिलकता कर दे, उसको जो चमकता कर दे, रोशन कर दे, वही तो कामिल कहलाता है। बोले अच्छा ऐसी बात है, चल तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, आज तमाम फिस्को फजूल से तौबा कर ले, जिसका अगर कोई माल लिया है तो उसे वापस लौटा दे, और जा, तुझे कौन मारने वाला है? तेरे मांझ गांव के मेन दरवाजे से जा, जो मेन रास्ता है आज जो हाईवे से अंदर पड़ता है, उसी रास्ते से जा, तेरा बाल भी वहां का नहीं हो सकता। और उनका भी यकीन था कि बोली रोशन ज़मीर जिन्होंने मेरे हालात को मेरे बताए बिना बताए सब कुछ उन्होंने बता दिया, अब उनसे क्या चीज छुपी है। आप बैत होकर पहले शख्स मांझ के गांव में दाखिल हुए, शूटर आए थे, शिकारी लोगों को लाए थे, गोलियां मारी। वो कहता है कि दरख्त के आर पार हो गई, अभी भी गोलियों के निशान थे उसमें, समड़ी की झाड़ होता है, वो गोलियां उसके दरख्त के आर पार हो जाती थी, लेकिन उसकी तरफ एक भी गोली उनकी तरफ नहीं गई, और वो सही सलामत रह गए। और ये गांव ही ऐसा था जिसे मौत कहा जाता था, न कोई वहां बेटी देता था, न वहां से कोई बेटी लाने के लिए तैयार था। खून होते थे, तरह तरह के होते थे, लेकिन उसके सदके में, उनके सदके में पूरे गांव को निगाह करम हुई। आज पूरा गांव मांझ मौत से मोती बन गया। कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी है सब अहले सुन्नत वल जमात पे है, वहां तुम्हें एक भी कोई खबीस नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका मांझ जाना हुआ, वहां के लोगों का धीरे धीरे पहचानना हुआ। ऐसे ही एक शख्स अहमद इस्माइल करके आपसे वाबिस्त हुए, और उसको भी मारने के लिए कुछ लोग पड़े। किबला मियाँ जी बाबा साहब ने उसे दुआ दी, जा तुझे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो भागते भागते एक तबेले में घुस गए। तबेले में 7 लोग, जिनके पास बंदूकें भी थी और धारियां भी थे, हथियार थे, वो लेके घुसे एक छोटे से तबेले में। वो अहमद इस्माइल कह रहे हैं कि मैं एक तबेले के किनारे में खड़ा हूं और उनको देख रहा हूं, और वो मेरे सामने वाली की तरफ दीवार के अंदर मार रहे हैं, गोलियां भी मार रहे हैं और धारियां भी मार रहे हैं। यहाँ तक कि वो एक पठान करके एक बुड्ढे अभी भी जिंदा है, उनको खुद को अपने पैर में धारियां लग गया, तो वो खून वाले पैर से मां से लेके सेगवा तक चलते गए। यानी उनको दुआ ऐसी हो गई। इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, और हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जब हुज्जाज बिन यूसुफ जालिम हाकिम के सिपाही ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैद करने के लिए पीछा कर रहे थे, तो हबीब अजमी जो उनके सागिर्द और मुरीद, उन्होंने आपको ऐसे ही एक तबेले में छुपा दिया, एक घर में छुपा दिया। तो छुप गए, कहा कि देखो वो सिपाही आए तो बताना मत। कहा ठीक है। सिपाही आए, पूछा तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ इस घर में छुपने गए, वो छोटा सा कमरा था,
وہ اندر دیکھ رہے نظر ہی نہیں آ رہے, باہر نکل کے کہہ رہے کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو, اندر تو کوئی نہیں. پھر حسن بصری آئے, بولے تم تو عجیب مرید ہو, اپنے پیر کا بھی کچھ خیال نہیں کیا, وہ سپاہیوں کو بتا دیا تم نے کہ میں اندر چھپا ہوں. کہا کہ دیکھو سچ بولا تو اپنے دونوں بچ گئے, جھوٹ بولتا تو دونوں پکڑے جاتے. بولے اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا پھونک مار دی تھی ان پر, سپاہیوں پر. کہا آمن رسول اور آیت الکرسی پڑھ کے میں نے دم کر دیا تھا اور اللہ سے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ حسن کو تمہارے حوالے کیا. ویسے ہی احمد اسماعیل کو مارنے کے لیے 7 لوگ گولیاں بھی مار رہے ہیں, دھاریاں بھی مار رہے ہیں, خود زخمی ہوئے, لیکن اس کو ایک خراش بھی نہیں آئی. یہ پیر و مرشد میاں جی بابا کی دعا. اتنا ہی نہیں, اسی اسناد میں یہ پٹھان صاحب وہ جو اس میں سے ایک ماننے والے تھے, اور ایک عالم بھائی کھڑکی, اور تیسرے ایک شخص جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, 3 لوگ سیگوا میں گئے. اور سیگوا میں 3 ظالموں کا وہاں بڑا ظلم تھا, بڑے جابر تھے وہ, انہوں نے بڑا فتنہ مچا کے رکھا تھا. پورے اطراف کے لوگ ان سے پریشان تھے. جھگڑا ہوا تو اس نے ایک گولی ماری, وہ تینوں 3 ظالم ایک ہی لائن میں تھے, ایک ہی گولی سے تینوں 3 شوٹ ہو گئے. آج بھی سیگوا کے گاؤں کے لوگ, گاؤں کے لوگ سب یہ واقعہ جانتے ہیں. ایک گولی سے تینوں 3 ظالم مر گئے, اور یہ تینوں کے نام آ گئے. چشمدید گاؤں میں خود ان کی ماں تھی, اور یہ تینوں لوگ جو ہے وہ ان کا موسال وہی تھا, تو بچپن وہی ان کا گزرا تھا. پورا گاؤں ان کو جانتا تھا کہ یہ 3 لوگ. میاں جی بابا صاحب کے پاس آئے, کہا بابا دعا کرو, یہ تو بہت بڑے ظالم تھے اور نام ہم تینوں کا آ گیا, اب پھانسی ہو جائے گی. کہا جاؤ انشاءاللہ اللہ بچا لے گا. اتنا کہنا تھا. کورٹ کے اندر پیشی ہوئی, جج نے گواہوں کو بلایا, ان تینوں کو وہاں پیش کیا, اور جو رات دن ان کے ساتھ کھیلتے تھے, جن کو ان کو اچھے سے پہچانتے تھے, کہا کہ آپ پہچانو ان میں سے کون تھے وہ 3. کہا جج صاحب سو مذاق کرو چھو, آمدی تو کوئی نہ تھی. جج نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں, اسی کمرے میں ہیں وہ تینوں 3, ابھی بھی تمہیں موقع دے رہا ہوں, پہچان لو. ارے جج صاحب وہ نالے تھی موٹا ہماری آمیں دیا تھا, ہمیں نہیں اوڑک بنا تھا, سو کا مذاق کرو جو تمہیں کوئی بیجے گیا ہتھاڑی نے رہے گا. نہیں اچھے, یعنی یہیں پہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو. جج نے کہا میں تیسرا بار آخری بار موقع دے رہا ہوں, یہیں پہ پہچان لو. کہا نہیں پہچان, نہیں ہے ہی نہیں یہاں. وہ تینوں 3 بچ گئے. تو یہ دعا من کان للہ فکان اللہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور ان کی زبان سے پھر جو نکل جاتا ہے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے, اللہ اس کو پورا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, غوث پاک کا دامن, غریب نواز کا دامن, عرس محبوبین, عرس محبوبین, حضرت محبوب علی بابا کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جناب ولی بھائی سیٹھ بنگلہ والا, ان کا انتقال, وہ صاحب خلافت بھی ہوئے, لیکن ان کا انتقال قبلہ میاں جی بابا صاحب کی حیاتی میں ہوا. کیسے ہوا؟ آپ کو بامبے ہاسپٹل لے گئے. بامبے ہاسپٹل جب لے گئے آپ کو, جب ان کا آخری دن تھا, آپ کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ سکرات کے وقت ہمارے پیر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر کیسے پہنچ جاتے ہیں, ولی کیسے پہنچ جاتے ہیں. تو ان سے پوچھو تمہارا آقا کیسے پہنچ جاتا ہے, تمہارا آقا وہ ابلیس کیسے پہنچ جاتا ہے. ابلیس کی طاقت پر تو تمہیں یقین ہے, جو جہنمی ہے, جنات ہے, وہ گمراہ کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کو کوئی اس کا انکار نہیں کرتا, نہ کوئی وہابی, نہ کوئی اہل حدیث, کوئی ان کا انکار نہیں کرتا کہ ہاں شیطان سب کو گمراہ کرنے کے لیے سکرات کے وقت پہنچ جاتا ہے. اس بات کو تو مانتے, یعنی شیطان کی طاقت پر ان کو یقین ہے, اللہ کے ولیوں کی طاقت پر یقین نہیں. ارے وہ گمراہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے ولی بچانے کے لیے جاتا ہے. اس کو اگر گمراہ کرنے کی طاقت حاصل ہے تو ولیوں کو اللہ نے بچانے کی طاقت عطا کی. یہ قدرت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا بامبے کی ہاسپٹل میں, یہ ولی بھائی سیٹھ جو پہلے مانچ کے مرید بنے تھے,
تو قبلہ میاں جی بابا صاحب تشریف لائے تو انہوں نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے، دروازہ بند کیا اور اندر ولی بھائی کے ساتھ بیٹھے. بہت دیر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بزرگ آئے ہیں، کوئی بڈھے آئے ہیں، اندر گئے باہر کیوں نہیں آتے؟ دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ بزرگ تو اندر تھے نہیں، اور ولی بھائی اللہ کی رحمت پہ پہنچ گئے تھے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن جناب وکیل صاحب کر کے اس زمانے میں تھے، اس کو ان کے انتقال کی خبر لے کے اٹودرا شریف بھیجا کہ جاؤ ان کے پیر و مرشد میاں جی بابا کو خبر کر دو کہ ولی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. یہاں قبلہ میاں جی بابا صاحب نے اماں صاحب کو کہہ دیا کہ ولی بھائی کا بامبے میں انتقال ہو گیا ہے اور وکیل ان کے انتقال کی خبر لے کے آ رہا ہے راستے میں، تو اس کے لیے کھانا بنا کے تیار ہے اور میرے کپڑے بھی تیار ہے کیونکہ مجھے بھی جانا ہے جلدی ہے جنازے کے لیے. آپ نے کپڑے اور شیروانی پہن کے تیار تھے، کھانا تیار تھا. جب وکیل صاحب یہ آئے تو کہا ولی بھائی کا انتقال ہو گیا تو پہلے کھانا کھانا. اس کو کہنا نہیں پڑا، پہلے کھانا کھلایا اور پھر دونوں ساتھ میں گئے اور مارچ میں جب جنازے میں شامل ہوئے تو بامبے کے ان لوگوں نے کہا کہ جو بزرگ وہ ان کے کمرے میں گئے تھے یہ تو وہی تھے، وہاں سے غائب ہو گئے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو سمجھ لو کہ یہ ایمان والوں کی بات ہے، عقیدت والوں کی بات ہے، ارادت والوں کی بات ہے. یہ میاں جی بابا کی زندہ کرامت. یہ خط یہ لکھا ہے سسیکانت امبالال پٹیل نے. یہ پاٹیدار سماج کے پاٹیدار پٹیل، لیوا پٹیل، جو بازو میں اچھارن گاؤں کے ہیں اور سورت میں مورا بھاگل میں بھی رہتے. یہ بڈھے کاکا ہے. میں تو یہ بیان کرنے والا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. نوی کالج کے ریٹائر پروفیسر ہیں، اور یہ نوی کالج کے ریٹائر پروفیسر ہے یہ خط لکھنے والے. انہوں نے ابھی 2 دن پہلے یہ خط بھیجا حفیظ بابا کو اور اس میں میاں جی بابا کی کچھ کرامتیں لکھ کر بھیجی کہ میں برا ہوں، میں بھول جاؤں گا. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ یہ کہتے ہیں، یہ سسیکانت بھائی پٹیل کہتے ہیں کہ امبالال پٹیل میرے والد جو ہے وہ بھی میاں جی بابا کے مرید تھے، شاگرد تھے ان کے. تو کچھ کرامتیں جو ان کی ہم نے دیکھی ہے میں بھول جاؤں گا تو مٹ جائے گی، تو انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے. یہ نوی کالج کے پروفیسر ہیں، ریٹائر پروفیسر. کافی کچھ لکھا ہے انہوں نے اس میں. یہ انہوں نے بیچاروں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سب پورا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبلہ میاں جی بابا صاحب جو ہے میرے والد ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے اور ایسے کے ویسے شاگرد نہیں ہوتے تھے. اگر غیروں میں سے بھی کوئی ان کی ارادت میں یا ان کی عقیدت میں اور محبت میں آتا تھا تو تاریخ گواہ ہے کہ میاں جی بابا کے جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ آپ سے ارادہ حاصل کیے ان کو جلایا گیا. اس میں سے ایک جین بھی تھا، ایک بھروچ کے کیا نام تھا، ہیرا لال جین کر کے، جو ہر ہفتے میں آتے تھے مٹھائی لے کر. ہر ہفتے میاں جی بابا کی آیتیں میں مٹھائی لے کے آتے تھے. وہ ہیرا لال جین کو تیل کے ڈبے ڈال کے جلانا چاہا لیکن وہ نہیں جلے. اچھارن میں آپ کے جتنے بھی پاٹیدار سماج کی عقیدت مند تھے ان کو جلانا چاہا لیکن وہ ان کو آگ میں نہیں جلایا، آخر ان کو ندی میں بہایا. یعنی کامل ولی کی نسبت میں آ جاتے ہیں تو اسے جہنم کی آگ تو کیا دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی. اور قبلہ میاں جی بابا صاحب، قبلہ خیرالدین بابا صاحب اور آج تم سب کتنے چشمدید گواہ ہو یہ سلسلے کا فیضان کہ نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی پر کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. نبی زندہ ہے. ولیوں کے لیے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت تلاوت کر کے کہا ولا يموتون بل ينتقلون من الدار الى الدار. ولا يموتون، وہ مرتے نہیں ہے، بل ينتقلون من الدار الى الدار، بلکہ وہ ایک مکان سے دوسرے مکان پر چلے جاتے ہیں. جیسے شہید کے لیے اللہ کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اسے مردہ نہ کہو. تم دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس نہیں چل رہی ہے، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، مردہ نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مردہ. عقل پر مت چلو، اگر عقل پر چلو گے تو گمراہ ہو سکو گے. تیری منزل پر پہنچنا کچھ آسان ہے، کہا سرحد عقل سے گزرے تو وہاں تک پہنچے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے. ہوشیاروں نے کھوئی ہے اور دیوانوں نے پائی.
होशियारों ने खोई है और दीवानों ने यहाँ अक्लों को कुर्बान करना पड़ता है इश्क पर, तब जाके नेमतें मिलती हैं। तो मुर्दा कहते हैं लेकिन वो हकीकत में जिंदा है। वली मुर्दा है लेकिन हदीस क्या कहती है? ला यमूतू, मरते, वो जिंदा रहते हैं। तो वली जिंदा रहते हैं, उनके जिस्म सही सलामत रहते हैं। लेकिन ये सिलसिला, इस पर क्या फैजान है बुजुर्गों का कि उनके अदना मुरीद हजारों वाकयात हुए, एक दो नहीं हजारों वाकयात हुए, मीडिया में भी आया, टीवी में भी आया कि महीनों के बाद भी, सालों के बाद भी उनकी कब्रें खुलती है तो मुरीद का जिस्म भी सलामत रहता है। पीर का सलामत रहे, वली का सलामत रहे, वो तो बड़ी बात है, लेकिन आशिक मुरीद का कफन सलामत रहे, आशिक मुरीद का जिस्म सलामत रहे, ये पीर की कैसी निस्बत होगी, ये पीर का कैसा फैजान होगा, कैसी बरकतें होगी, कैसी रहमतें होगी, कैसी नेमतें होगी। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। तो इन लोगों ने फैज हासिल किया बाकायदा। कुछ लोगों को तो नार पार भी किया था उनकी बस्ती वालों ने, फिर भी उन्होंने पीरों का दामन नहीं छोड़ा कि नहीं, हमने जिसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, हम कुर्बान हो गए। वो कहते हैं कि किबला मियाजी बाबा साहब, इनके वाली साहब का हाईकोर्ट में केस चल रहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट में। ये वली भाई के किस्सा में तो इंतकाल के वक्त गए थे, वो वाकया तो तुमने सुना, थे यहीं पे, नजर वहां आए थे। ये इसमें लिखते हैं कि मेरे वालिद का उस वक्त में, या गुजरात हाईकोर्ट नहीं होती थी, बॉम्बे हाईकोर्ट होती थी उस जमाने में, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था और वो बहुत परेशान थे, जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपने पीरो मुर्शिद को याद कर रहे हैं, मियाजी बाबा को, तो बोले मियाजी बाबा उनके आसपास घूम रहे थे वहां। यही नहीं उसे कह रहे हैं फिक्र मत कर, तू ही जीतने वाला है, और बोले वो केस मेरे वालिद जीत गए। ये परसों का किस्सा है। वो गवाही देते हैं कि मियाजी बाबा यहां थे और नजर कहां आते थे, बॉम्बे हाईकोर्ट। और वहां आईआईटी बम्बई के लोग भी यहां कुछ आए हैं, सोलंकी समाज के। किबला मियाजी बाबा साहब ने कहा था, वो आईआईटी का जंगल था, बोले बाबा ये जंगल में आए हैं, बोले जंगल है कल मंगल हो जाए। तो आज देखो वहां उसकी सूरत कैसी होगी। माच के लोगों का कहना है कि मियाजी बाबा जब खेतों से गुजरते थे तो कह देते थे कि यहाँ से इतनी गाड़ियां भर के अनाज निकलेगा, तो बोले उसमें से एक गाड़ी न ज्यादा होती थी न कम होती थी। जिस खेत में से आप जितनी गाड़ियां कहते थे, उस खेत में से उतनी ही गाड़ियां निकलती। यही नहीं, भरूच के पास आप नर्मदा नदी का किनारा है, वहां बोरभाटा का, अंकलेश्वर और भरूच के बीच में बोरभाटा का इलाका है, वहां आपके कुछ मुरीद थे और आप एक मरतबा वहां गए, दुकान का आलम था, आपका मौका, आपकी एक दस्तूर था कि आप फजर की नमाज पढ़ते और अक्सर खेतों में फिर टहलने जाते तस्बीह पढ़ते पढ़ते हुए। तो वहां तस्बीह पढ़ते पढ़ते खेत में गए, बोले चल तेरे खेत में जाना है। उसने तो कहा नहीं, फरियाद नहीं की मुरीद ने कहा ये तो सब सूख गया, सब भींडे पीले हो गए तेरे। बोले बाबा ये दुकान की वजह से ऐसा हुआ है। बोले ये सब हरे हो जाएंगे। चंद दिनों में जो सूखे हुए दरख्त कहते थे कि सूखे हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन सिर्फ भींडे उस पे हरे थे। सब कुछ सूखा था नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन क्या हरा था? जो भींडे थे वो हरे हो गए सारे के सारे। खिजर अलैहिस्सलाम को खिजर क्यों कहते हैं पता है? जिस सूखी जिस बस्ती से वो गुजरते थे वहां सब्जाजार तारे हो जाता। यानी किबला मियाजी बाबा साहब को जो विलायत मिली थी उसमें विलायत खिजर अलैहिस्सलाम की भी सिफत मौजूद थी। आप जहां सूखी जगह से गुजरते थे अल्लाह वहां सब्जाजार कर देता। आप अंदर लिखते हैं, इन्होंने लिखा है ये प्रोफेसर ने, कि अछारण गांव जो बाजू का गांव है और इसके गांव के बीच में बोले एक वली का वर्ड होता था, जो एक जो दरख्त होता है उसको वली का दरख्त कहते थे। बोले मेरे वाली साहब जब यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने पीछे की तरफ वलियों की सवारी
پہلے کے لوگ دیکھتے تھے سواریوں کو. ابھی تو یہ زمانہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سب نظارے بند ہو گئے, لیکن پہلے کے لوگ بھولے تھے, نخالص تھے, دل صاف تھے, تو ان کی سواریاں بھی نظر آتی تھی. تو وہ سواری کی آواز انہوں نے سنی. انہوں نے قبلہ میاں جی بابا صاحب کو آ کر کہا کہ بابا میں نے آج یہ سنا. بولے وہ تیرے پیچھے سے گزری, اگر آگے سے گزر جاتی تو کہاں کا کہاں ہو جاتا, تیرا ادھار ہو جاتا. بولے اس میں سے رنگ برنگی گولے نکلتے, جو وہ یہ پروفیسر کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے. بلائیں آپ جن جیسے جنہوں نے امتحان لیا, بلائیں آپ کے پاس آتی تھی, بھوت آتے تھے, خبیث آتے تھے. ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے اور ایک شیطانی روح آئی, کہا کون ہے تو؟ کہا میں بھوت ہوں. بولے تو بھوت ہے تو میں پنچ مہابھوت ہوں, تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ دفع ہو گئے. ایسے بہت ساری آپ کی کرامات اور واقعات جو ہے وہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں سے ختم کرے. لیکن آپ نے جو 17 سال سلسلہ چلایا, 17 سال تک چھٹی شریف جو ہے وہ ماج کی سرزمین پہ ہوئی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی 6 مجلسیں, 6 کتابیں, آج بھی اگر اس میں کوئی حاضر ہو جائے تو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. تو آپ کا یہ فرمان تھا کہ قیامت تک یہ چھٹی شریف جو ہے وہ انشاءاللہ, یہ غریب نواز کی بصارت ہے کہ قیامت تک یہ 6 روزہ چھٹی شریف یہ ماج کی سرزمین میں ہوتی ہے. ایک چھٹی شریف صرف ماج میں نہیں ہوئی, قبلہ خیر الدین بابا صاحب کے زمانے میں. تو مرڈر ہوا تھا, وہ میرے سامنے ہوا تھا, آخری مرڈر, کیونکہ وہ گاؤں ہی ایسا تھا. میں کچھ 11-12 سال کا تھا. بابا صاحب نے کہا کہ اب یہ ایک چھٹی شریف ہے اٹودرا شریف میں ہوگی. لوگ دوسرے گاؤں کے لوگ رونے لگے. بولے حضور یہ ہماری گاؤں کی نعمت جو ہے وہ چلی جائے گی. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ جو خود ہوا ہے اس کا ججمنٹ 1 سال کے بعد چھٹی شریف کے دن ہی آنے والا ہے. آپ مجھے بتاؤ 1 سال میں پہلی بات تو مرڈر کا ججمنٹ نہیں آتا, آتا ہے چارج شیٹ میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور چاند ہمارا کون سے چاند کے مطابق 29واں ہوتا ہے, 30واں ہوتا ہے, کون سے دن چاند آتا ہے اس دن سیٹرڈے سنڈے ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. اور یہاں کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا پرائم منسٹر بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ کیس کا ججمنٹ اسی دن کو آئے گا. لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو خون ہوا ہے اس کا ججمنٹ چھٹی شریف کے دن آئے گا, ٹینشن کا ماحول ہوگا, اسی لیے ہم کو وہاں نہیں کرنا ہے, یہاں کریں گے. پھر انشاءاللہ قیامت تک چھٹی شریف ماج میں ہوگی. اور ایسا ہی ہوا, ججمنٹ چھٹی شریف کے دن ہی آیا اور دونوں پارٹی پھول لے کر یہاں اٹودرا شریف درگاہ میں تشریف لائے. آج تو الحمدللہ ان میں سب میں محبت اور اخلاص ہو گیا. اللہ سب میں قیامت تک کے لیے محبت اور اخلاص عطا کرے, اور ہم سب پر اور آل اولاد پر آنے والی قیامت تک ان پر بزرگوں کا یہ جو فیضان ہے وہ جاری اور ساری رکھے. یہاں ایک شخص ایسے بھی ہے, شاید یعقوب بھائی کسک والے, یا پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے, یہ مشتاق بھائی کے دوست, ان کی والدہ جس کا نام تھا فاطمہ, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی 1 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور انتقال ہو گیا کسک میں. میاں جی بابا کے وہ مریدہ تھے, محبت رکھنے والے تھے. انتقال ہو گیا, اعلان کرا دیا مسجد میں, یہاں تک کہ غسل بھی دے دیا, کفن بھی پہنا دیا اور جنازے میں رکھ دیا. کتنی دیر ہو گئی ہوگی انتقال کو. انتقال ہوتا ہے, خبر پہنچتی ہے, قبلہ خیر الدین بابا صاحب تک خبر پہنچائی. بابا صاحب بھی خود وہاں جنازے میں گئے تھے. لیکن وہ کیا دیکھتی ہے کہ مجھے فرشتے لے کر جا رہے ہیں, میری روح کو لے کر فرشتے جا رہے ہیں, اور کعبہ اور قبلہ میاں جی بابا صاحب وہاں کھڑے ہیں. دیکھو آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی کرامتیں ظاہر ہیں, بلکہ ولی کا فیض اس کے وصال کے بعد زیادہ ملتا ہے. ظاہری طور پہ تو کچھ شریعت کے حدود بھی ہوتی ہے, وصال کے بعد کوئی حد نہیں رہتی. تو بولے مجھے لے کے جا رہے ہیں فرشتے. اتنے میں قبلہ میاں جی بابا صاحب آئے اور فرشتوں سے کہا اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خفا ہو گئے. بولے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, چھوڑ دو اسے میں لے کر جا رہا ہوں. بولے مجھے لے کر آئے واپس, میں دیکھ رہی ہوں میرے
کفن پہنایا ہوا ہے اور وہ روح واپس انہوں نے لا کے رکھی. لیکن کہا بیٹا جو تو نے یہاں دیکھا ہے یہ منظر بیان مت کر. اور وہ وہاں آنکھیں کھولی تو لوگ حیران ہو گئے. قبلہ خیرالدین بابا صاحب بھی وہاں موجود تھے, جنازے میں سے بیٹھا ہو. مردوں کو زندہ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات. انتقال ہونے کے بعد قبلہ خیرالدین بابا صاحب کو بھی وہی کیونکہ نسبت ملی تھی, آپ کے بھی ایسی بہت سی واقعات ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ تیرے میں قدے میں کمی کیا ہے؟ جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے, جو ہو پینے والا تو آج بھی وہی بادا ہے وہی جان ہے. آپ کے ایک مرید بہت اچھے تھے, غنی بھائی غنی بھائی شیخ کر کے ادھر قبرستان کی طرف ان کا مقام تھا. ان کو اردو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا. قبلہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے جب ان پر ہو گئی تو اردو پڑھنا تو کیا, آپ کے وصال کے بعد ان کے گھر میں کتابی تعلیم دی جاتی تھی, تربیت دی جاتی تھی. یہ نگاہ کرم کا فیض جو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے. اور یہی نہیں, جب جناب غنی بھائی کا انتقال ہوا تو ایک جناب اعظم بھائی مغل کر کے کہ میں نے اپنے کانوں سے ان سے سنا ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت پہ پہنچ گئے. ابھی تو صرف ایک منصور صاحب کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بابا صاحب کے گواہ ہے مثال میں, جو زندہ ہے. غنی بھائی کا انتقال ہوا تو رات تھی جب ان کو دفن ودھی ہوئی, اندھیری کالی رات تھی. کہا ایک نور کی روشنی آئی, جنازے کے اوپر ایک نور کی روشنی آئی اور اس روشنی میں قبرستان تک چلے گئے. یہ ان کے خلیفوں کا, ان کے عاشقوں کا یہ مقام ہے. اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا, یہاں پہ پانی آ گیا تھا, بہت پانی آ گیا تھا گاؤں میں. تو آپ جو نیم سے جو مسواک کرتے تھے اس کو, یہ نیم کا یہ تو بہت بڑا درخت تھا, اس کو آپ نے زمین پہ ڈال دیا اور کہا انشاءاللہ قیامت تک پانی جو ہے اس حد سے اوپر نہیں جائے گا. اس کے بعد بہت دفعہ یہاں پانی بھی آیا, بہت کچھ ہوا, لیکن کبھی وہ حد سے اوپر پانی. اور وہی جو آپ نے وہ داتن کو اندر ڈالا تھا اس میں سے ایک نیم کا بڑا درخت بنا. دودھیاں بنی ہوئی تھی, دودھیوں کی بڑی بڑی بیلیں تھی. آپ کو جہاں بھی آپ کا مزار, آپ کی قبر اطہر ہے, وہاں پہ آپ گئے تو دودھیوں کے بیل تھے, سبزیاں تھی. کہا تم تو بہت زور کر رہی ہو لیکن کل یہاں نہیں ہوگی, کل یہاں نہیں. اور یہ واحد ایسے پورے پیر و مرشد ہوں گے, مجھے اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملی, کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کو خود خط لکھے. یہ عرش محبوبین کے, یہ عرش محبوبین, محبوبوں کا عرس, جس کے لیے کچھ لوگوں نے تنقید کی تھی کہ اس روز نیازی بابا کو خلافت کیوں نہیں ملی. اس عرس کے خط خود نے لکھے مریدوں کو. لیکن آپ کو پتا تھا کہ اسی دن میرا وصال ہونے والا ہے. وہ دودھیوں کو تو کہہ دیا آپ نے, سبزیوں کو تو کہہ دیا کہ کل یہاں, لیکن آپ نے 10-15 دن پہلے جو خط لکھے تھے, پہلے پوسٹ کے زمانے میں 15-20 دن پہلے لکھنا پڑتا تھا, تو جو خط لکھے تھے اس میں خط آپ نے لکھا تھا, لیکن جو دعا کو لکھتن میں لکھتے اس میں آپ نے خیر الدین شاہ چشتی تودری لکھا. ان کو پتا تھا کہ یہ عرس کی جب دعوت دے رہا ہوں تب تو سجادہ نشین میں ہوں, لیکن جب یہ لوگ آئیں گے اس وقت سجادہ نشین کوئی اور ہوگا. تو یہ آپ کا علم غیب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی تو کیا بات ہے, یہ ولی کا علم غیب ہے. آپ نے اپنے جانشین کا نام لکھ دیا, لوگوں نے پھر خط نکالے, تب پتا چلا کہ دعا گو میں تو قبلہ میاں جی بابا صاحب نے اپنے جانشین کا نام لکھ دیا ہے. اور عرش محبوبین کی, کہ سلطان المصائب نظام المجید محبوب الہی رضی اللہ عنہ صاحب کو بے پناہ محبت تھی. میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اگر کوئی دہلی محبوب پاک کے آستانے پہ بھی جاتا تھا تو قبلہ میاں جی بابا صاحب جہاں تک وہ نظر آتا تھا اس کی پیٹھ دیکھتے تھے کہ میرے محبوب کے آستانے پہ جا رہا ہے, میرے محبوب کے آستانے پہ جا رہا ہے. ہر آستانے میں, مزارات میں, آپ قبر میں آستانے میں اندر حاضر ہوتے تھے, چاہے وہ اجمیر شریف ہو یا اور کوئی بھی مزار ہو, لیکن
نظام الدین محبوب الہی کے آستانے میں آپ کی قبر کے پاس آپ کبھی نہیں گئے، آپ قبر کے باہر ہی کھڑے رہتے تھے. لوگ بہت بھی کہتے تھے کہ حضور آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ بولے اس کا راز تمہیں میرے وصال کے بعد پتا چلے گا، میرے وصال کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ کیا راز تھا. اور وہی دن جو یوم خلافت نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہ سنت جو پیروں کی یہاں آ کر ادا کرنی تھی، گھر آ کر وہ نعمت ملنی تھی، لیکن وہ جو دن یوم خلافت نہ بن سکا وہ دن یوم وصال بن گیا. یوم خلافت کو تو کوئی یاد نہیں کرتا لیکن یوم وصال کو کوئی نہیں بھولتا، کیونکہ وہ دن تو محبوبوں سے ملنا ہوتا ہے، اللہ سے ملنا ہوتا ہے. موت ایک پل ہے، حدیث پاک میں ہے کہ موت ایک پل ہے جس سے گزر کر ایک حبیب دوسرے حبیب سے جا کر ملتا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت میں ولیوں کا جو وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اسے عرس اس لیے کہا جاتا ہے. عرس یعنی ملنا، ملاقات. یعنی لوگوں کے لیے تو انتقال ایک غم کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کے لیے انتقال اور وصال اللہ سے ملن کی رات ہوتی ہے، وہ ملاقات ہوتی ہے اور وہ محبت کی بات ہوتی ہے. کیونکہ ان کے لیے موت کوئی ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں جانا ہوتا ہے اور اپنے محبوبوں کا، اپنے مرشدوں کا دیدار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. جیسے محبوب الہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خواب میں یہ کہا تھا، اے نظام الدین تم کب آ رہے ہو؟ میں تمہارے دیدار کا مشتاق ہوں، میں تمہاری ملاقات کے لیے بیتاب ہوں. تو محبوب الہی نے کہا کہ جس کے مشتاق خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ دنیا میں رہ کر پھر کیا کرے گا؟ تو اس محبوب الہی کا، محبوب سبحانی کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ اور قبلہ نیازی بابا کو یوم وصال کے طور پہ اللہ نے عطا فرمایا. اور وصال کے بعد کی بھی آپ کی کرامات اور فیض و برکات بے شمار ہے. یہ مختصر کچھ حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. یہی نہیں، جب آپ کے وصال کے بعد، وصال کے ٹائم پر قبلہ بابا صاحب یہ کہتے تھے کہ آخری نظر جو تھی آپ کی وہ قبلہ پیر و مرشد خلیل بابا صاحب کے اوپر تھی. تو بابا صاحب اکثر یہ کہتے تھے کہ جو آخری نگاہ ہے پیر کی وہ ناقص کو کامل بنا دیتی ہے. اور وہی بات نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اپنے ملفوظات میں بیان فرمائی ہے کہ ولی کے پاس دو ولایت ہوتی ہے. ایک ولایت اس کے اور خالق کے درمیان ہوتی ہے اور دوسری ولایت اس ولی کے اور مخلوق کے درمیان ہوتی ہے. جب ولی کا وصال ہوتا ہے تو جو پہلی والی ولایت ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن جو دوسری ولایت ہے وہ کسی محبوب مرید کو مل جاتی ہے. تو یہ قبلہ خیر الدین بابا صاحب کو میاں جی بابا کی نگاہ کرم سے یہ نعمت ملی. خیر الدین بابا کی تعلیم و تربیت آپ ایسے کرتے تھے کہ لاجپور میں جب آپ ہوتے تھے، لاجپور کے اندر، تو اکثر ہمارے بھائی بہنوں نے یہ دیکھا ہے کہ رات کو ان کا اٹھنا ہوتا تھا اور اچانک لائٹ شروع کر دیتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ قبلہ میاں جی بابا صاحب تو یہاں ہوتے تھے لیکن وہ جلوہ فرما قبلہ خیر الدین بابا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تعلیم و تربیت دیتے تھے. تو یہ بھی آپ کی غائبانہ تعلیم و تربیت کا یہ ایک الگ انداز تھا، مقام تھا. یہی نہیں، آپ کے جب پہلی چھٹی شریف تھی قبلہ خیر الدین بابا صاحب کی مارچ میں، پہلی وصال کے بعد کی، تو عرس کے بعد آپ کے ایک ماما تھے، ان سے کہا کہ ماما کیسا رہا؟ تو انہوں نے کچھ ایسے نقطے کلمات کہے جو نازیبا تھے. تو آپ کو تکلیف ہوئی. رات کو اسی ماما کو قبلہ میاں جی بابا صاحب خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے خیر الدین میں؟ یہ میرا خیر الدین جو ہے وہ میل ہے، یہ دوسرے جو چل رہے ہیں وہ تو لوکل گاڑیاں کہاں رک جائے گی، اور یہ میل ہے یہ سب سے آگے نکل جائے گا. اور یہ بصارت کے پھر وہ صبح میں بولے اٹھے تو بہت رو رہے تھے، مامو جان بہت رو رہے تھے. میں نے بہت ان کو پوچھا کہ کیوں رو رہے پھر بہت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قبلہ میاں جی بابا صاحب ابھی آ کے گئے اور میں نے جو کل آپ کو جواب دیا تھا اس کا جواب وہ خود دے کر گئے. میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. تو یہ روشن ضمیر ہے، وہ سب جانتے ہیں تم کیا سوچتے ہو، کیا خیال کرتے ہو، اور یہ نور یہ اللہ نے ان کو یہ بخشا ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ادب ہونا چاہیے، یہ ہمارا اخلاص ہونا چاہیے اور یہ ہماری سچی محبت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ان بزرگوں کے فیضان کو جاری اور ساری فرمائے، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بے ادبیوں کو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان محبوبین کے صدقے میں، ہمارے پیر و مرشد کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نور ہدایت عطا فرمائے، ان کی پسندیدہ راہوں پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.